دینی مدارس مذہب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں ملک اور ملت کی رہنمائی کریں، قیادت کریں۔ اس مقصد کے تحت بنگلورو کے بنشنکری علاقے میں موجود جامعہ منہاج العلوم نے تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ ویسے تو کئی دینی مدارس میں انگریزی، علم ریاضی، جنرل نالج، کمپیوٹر کی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اب اس مدرسے میں منظم طریقے سے کورس اور سرٹیفکیٹ کی شکل میں عصری تعلیم سے بچوں کو آراستہ کیا جائے گا۔ مدرسہ منہاج العلوم اور سید ظاہر فاؤنڈیشن نے آپس میں اشتراک کرتے ہوئے طلباء کو آن لائن عصری تعلیم فراہم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ یہاں طلباء حفظ اور عالمیت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ NIOS یعنی نیشنل اسکول آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے SSLC اور PUC کے بھی امتحانات دیں گے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب کے بعد مدرسے کے نمائندوں اور سید ظاہر فاؤنڈیشن کے صدر سید عبدالکبیر نے میڈیا سے خطاب کیا۔ بیک وقت بچوں کو دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کی اس نئی پہل کی مکمل جانکاری فراہم کی۔ شہر بنگلورو کے معروف علماء کرام نے اس اقدام کی تائید اور ستائش کی ہے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی خاص رپورٹ۔ الحمدللہ آج 1 اگست یعنی 1 اگست اور محرم الحرام اسلامی نئے سال کی دوسری تاریخ ہے۔ آپ حضرات کے دعاؤں کے توفیل آج جامعہ منہاج علوم و دارالقضا جہاں تقریباً 150 بچے زیور تعلیم سے مزین ہو رہے ہیں، اور یہاں 3-4 شعبے حفظ ہے اور شعبے عالمیت پنجم تک تعلیم ہوتی ہے۔ آج ایک اچھی شروعات اور دنیاوی تعلیم کا آغاز ہوا، جس کا تمام بیڑا جناب سید عبدالکبیر صاحب عبدالظاہر فاؤنڈیشن کے جانب سے ہمارے انہی بچوں کو عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے مزین کرنے کے لیے ایک مثالی، معیاری اور انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج بنگلور میں جامعہ منہاج العلوم اور دارالقضا کے وادی میں ایک اغیار سے ممتاز قدم ہے تو یہ بیزا نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہمارا وہی بچہ اگر حفظ مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن سے کبیر صاحب اور عبدالرشید صاحب اور یہاں کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ جناب الحاج ڈاکٹر نیاز پاشا صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا شاکر اللہ رشادی صاحب اور ہمارے پیچھے باوقار قابل احترام علماء کی جمع غفیر، ان تمام کی تائید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک عصری تعلیم کا چشمہ بہے گا جو دور دور تک مساجد کے درمیان یہ تعلیم پھیلے گی، اور یہ بچے حافظ ہوں گے تو ادھر SSLC پاس بھی ہوں گے، یہ بچے چہارم پنجم میں ہوں گے تو یہ بچے PUC پاس ہوں گے، اور یہ بچے جہاں امام، عالم، مؤذن ہوں گے وہی انشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں انسپیکٹر، لیکچرر، ریڈر، پروفیسر، IPS، IS بھی بنیں گے، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ جیسے کہ ہمارے کمیٹی والوں نے کہا کہ اگرچہ اس کاموں میں پریشانیاں ہوگی، لوگ ہمارے ہی قوم میں بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو ہمیں دامن گیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت فرمائے اور ہمیں ساتھ دیں تاکہ ہم اس تعلیم کو قوم کے اندر عام کر دیں، اور ان کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو ظلم مبارک ہو، ہمیں وفا پہ امید۔ جو ہمیں کام کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے میں دعا کروں گا کہ ہم کام کرنے والوں کو کام کا موقع دینا چاہیے،
اور ہم جب تک کام کرتے رہیں گے اور ہمارے شانہ بسانہ ہمارے قوم کھڑی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ کام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتے ہیں، لیکن انسان انسانی تو ہوتا ہے۔ ان تمام چیز کو سدھارتے ہوئے انہیں ظلم مبارک ہو، ہمیں وفا پہ امید، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں، انشاءاللہ ہم لینڈ مارک پر اور زمینی سطح پہ تعلیم میدان میں قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے اور اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور ہم تمام علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے مدارس عربیہ کے اندر بھی جو ہے دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، ہمارے عبدالکبیر صاحب جیسے شخصیتوں کو پکڑ کر ان بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم، میں تو کہتا ہوں کہ ہر وہ تعلیم جس انسان کو انسانیت کو فائدہ ہو وہ تمام دینی تعلیم ہے، دنیاوی اور دین کہہ کر بانٹنا نہیں چاہیے۔ ہر وہ تعلیم جس انسان کو انسانیت ملے، انسان کو فائدہ پہنچے، وہ دینی تعلیم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک دین کا علم ہے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ایک دنیا کا علم ہے جس سے غیر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جیسے پتھر سے کیا بنانا ہے، لوہا سے کیا بنانا ہے، دھات سے کیا بنانا ہے، پتے سے کیسی دوائیں بنانی ہے۔ تو جتنے بھی علوم ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ تمام اللہ کا علم ہے۔ فرق یہ ہے کہ دین کے علم میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور دنیاوی علم میں اللہ کے چیزوں کی معرفت کا علم ہوتا ہے، جس کو ہم ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ اور یہ اچھی شروعات، اچھا اقدام جو منہاج العلوم، جامعہ منہاج العلوم جو ساؤتھ کا ممتاز ارادہ ہے وہاں سے آغاز ہوا ہے۔ اگرچہ ہم بہت سارے حالات کے شکار ہو گئے، ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے بھائی دامن گیر ہو گئے، ہم ان کو بھی معاف کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس اقدام کو آگے بڑھائیں۔ ہم ساتھ مل کر قدم بقدم چلیں گے قوم کے نونہانوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو بچے ہمارے نشہ خور ہو گئے، ڈرگس لے رہے ہیں، ایسے بچے آئیں ہمارے ادارہ میں، ہمارے کالج میں، اور دونوں تعلیم سے بہرہ ہو کر اپنے زندگی کو آراستہ پیراستہ کرے، یہ ہماری گزارش اور التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے مولانا صاحب نے بتلایا، انشاءاللہ ہم یہاں پہ دنیائی تعلیم دینے کے لیے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ جو بچے عربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو جو ہے ہم آن لائن دنیائی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، جس سے بچوں کو پڑھا کے 10th اسٹینڈرڈ کا ایگزام NIOS میں جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ ہے اس میں وہ ایگزام دیں گے، اور جب وہ 10th پاس کریں گے انشاءاللہ تو ان کو 11th and 12th پڑھا کے پھر NIOS کا وہ 12th اسٹینڈرڈ کا ایگزام دیں گے، اور جو 12th پاس ہوں گے انشاءاللہ ان کو گریجویشن کے لیے پڑھائی کا بھی انتظام یہاں پہ کریں گے۔ یہ سب پڑھائی آن لائن ہوگی، کیونکہ یہ آن لائن ہوگی تو اس کو اور دوسرے مدارس میں ہم بالکل ایزیلی لے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلا مدرسہ ہے جہاں پہ ہم یہ انشاءاللہ کام شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو مدرسے ہم سے جڑیں گے وہاں بھی ہم آن لائن تعلیم جو ہے 10th اسٹینڈرڈ کے لیے، 12th کے لیے اور گریجویشن کے لیے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ یہ فیسیلیٹی صرف اس مدارس کے لیے کرناٹک کا کوئی بھی ویسا لڑکا یا لڑکی جو 16 سال کی عمر پار کر چکے ہوں جو تعلیم نہیں حاصل، وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ رائٹ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایکچولی ہم ہمارا پروگرام 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیے ہیں۔ ایک یہ ہے جو مدارس میں جو ہے ہم یہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ مدرسے کے بچے ماڈرن تعلیم حاصل کریں اور ایگزام کریں، جیسا میں آپ کو بتایا۔ اور دوسرا جو بچے ڈراپ آؤٹ ہیں کسی مذہب کے بھی ہوں، مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی مذہب کے ہوں، ان بچوں کو بھی لے کے ہم تیار کریں گے NIOS کے 10th اسٹینڈرڈ کے ایگزام کے لیے اور 12th کے لیے، اور انشاءاللہ IGNOU کے گریجویشن کے لیے اس کا انتظام کریں گے۔ اینڈ یہ سب کے لیے اوپن ہے، ڈراپ آؤٹس کے لیے بھی۔
सर NIOS स्टेट बोर्ड में आता है या CBSE में आता है या किस NIOS CBSE में आता है, CBSE में आता है। नेशनल लेवल का सर है। जिस जगह पर ये मिनहाजुल उलूम है, यहाँ पर स्टडी सेंटर आपने बनाया है, जी। क्या इसको हम सेंटर ऑफ एजुकेशन करके यहाँ के 10 किलोमीटर के रेडियस में हम इश्तेहार हमारे चैनल में दे सकते हैं कि जो भी 16 साल की उम्र के लड़के लड़की हाँ दे तो सकते हैं, मगर हम पहला प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कर दें पहले, ताकि एक हद तक आ जाए, 1-2 महीने 3 महीने, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करके फिर नेक्स्ट क्या प्रोग्राम बनेगा हमारा वो स्पेसिफिकली आपको बताएंगे, तो वो हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बट क्योंकि आज पहला दिन है, पहले दिन ही हम ये नहीं चाहते कि बहुत ये पब्लिसिटी कर लें, प्रोग्राम शुरू करना है इंशाल्लाह। आज से प्रोग्राम शुरू हुआ है तो फिर उसके बाद जो 1-2 महीने में फिर करें, मगर इरादा तो यही है कि हर ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो पढ़ना चाहेगा, जो गरीब है, उसको हम जरूर पढ़ाएंगे। जिस तरह की एक मस्जिद है जिसके मदरसे में जैसे कि अव्वल जमात के, दुआम जमात के, सुवम जमात के, तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन आप कैसे मैच करेंगे, कैसे यहाँ पर सिस्टम होगा? क्वालिटी ऑफ राइट, 2 सवाल पूछ रहे हैं आप, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और दूसरा बच्चे डिफरेंट लेवल में मैचिंग कैसा कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा है कि हम CBSE सिलेबस पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, ताकि वो जब NIOS में लेंगे तो इंशाल्लाह वो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम लेंगे और NIOS का CBSE सिलेबस का एग्जाम लेंगे। अब रहा डिफरेंट अलग अलग बच्चे अलग अलग उम्र में हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम 13 साल के ऊपर के बच्चों को ये क्लासरूम करेंगे और जहां वहां पे हम एक फास्ट ट्रैक कोर्स करेंगे, जो क्योंकि वो बच्चों को अगर ABCD से सिखाना है तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी कैचअप कर लेंगे और ऐसा उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे। हमारा इरादा है और हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह 3 साल के अंदर उनको हम काबिल बना देंगे कि वो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम ले लेंगे। तब तक 13 साल की उम्र के बच्चे हैं तो वो 16 साल में आ जाएंगे, अगर वो 16 साल के हैं तो शायद 19 साल में आएंगे, फिर भी उस वक्त पे वो 10th का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए स्टाफ वगैरह मुकर्रर करें? नहीं, बिकॉज ये ऑनलाइन है और हम ये कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को पोस्ट करेंगे हर मदरसे में जहां भी हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे प्ले करेंगे और जिससे वो पूरा कंप्लीट ऑनलाइन होगा। बेंगलुरु में कितने मदारिस में होना है? ये पहली मदारिस है। इसके बाद भी होंगे? मैं इस प्लेटफॉर्म से हम सब उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तालीम ही तालीम है, इंसानियत है, अखलाकियत है। यहाँ पे दहशतगर्दी का कोई काम नहीं चलता है। यहाँ से मैं ये काम शुरू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस काम को सारे बेंगलुरु शहर के अंदर इंशाअल्लाह इस काम को हम अंजाम देंगे। हम सब मिलकर सबको ये बता देंगे कि मदरसे जो है अभी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिया जा रहा है। यहाँ पे कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, जो भी दुनियावी तालीम है सभी का यहाँ आगाज होगा, सभी को यहाँ पे सबको तालीम दी जाएगी। दीनी तालीम के साथ इस तालीम को कंपलसरी किया जा रहा है या चॉइस पे रखा जा रहा है? इंशाअल्लाह दीनी तालीम के साथ चॉइस पे क्या है। हाँ, और जो भी है देखिए, एक मदरसे के जो भी बच्चे फारिग होते हैं, या कोई हाफिज बनता है, या कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, उनकी जिंदगी वहीं पे थम जाती है। कोई मौजन बन जाता है, कोई इमाम बन जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी इसके साथ साथ हम दुनियावी तालीम भी देंगे तो वो कुछ भी बन सकता है, IAS बन सकता है, APS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट सर्वेंट तो बन नहीं सकता है। इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो तालीम दी जाएगी। इंशाल्लाह यहाँ से जो बुलंदी की आवाज उठी है, ये बुलंदी की आवाज बहुत दूर दूर तक गूंजेगी, इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाएगी। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आप सभी को और पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। तालीम फ्री रहेगी? कौन है, पूरा फ्री रहेगी। उसमें कोई जो वो आते हैं उनका बस का खर्चा ही बस देना पड़ता है। यहाँ पे उनको खाना भी फ्री मिलेगा, इंशाल्लाह तालीम भी फ्री मिलेगी। यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप भी फ्री मिलेगी। आज जामिया मिनहाजुल उलूम बनशंकरी में दारुल ख़ज़ा और दीनी और असरी तालीम का एक
عظیم شعبہ اس کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ یہ بڑا بہترین اقدام ہے اور آج کے حالات اور تقاضوں کے پیش نظر ضروری بھی ہے۔ آج جہاں ہمارے بچے قوم و ملت کے یہ جو ہمارا مستقبل ہیں، روشن ہیں، ان بچوں کے لیے جہاں ہم دینی تعلیم کا نظم کرتے ہیں، وہیں آج ضرورت ہے کہ قوم و ملت کے ان بچوں کو ہم ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں اور پروفیسر بنائیں اور اعلیٰ تعلیم سے ان کو آراستہ کر کے قوم و ملت اور ملک کی خدمت کے لیے ہم ان کو تیار کریں۔ آج مدارس کے طرز تعلیم کو بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے طرز تعلیم کو بھی بدلنا ضروری ہے۔ الحمدللہ بنگلور ساؤتھ کے بالخصوص بن شنکری کے اس علاقے میں جناب انصر پاشا صاحب اور نیاز پاشا صاحب کی قیادت میں حضرت مولانا محمد شمیم سالک صاحب دامت برکاتہم کی رہبری میں بہت سارے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں۔ بہت سارا یہاں کام ہو رہا ہے۔ یہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور دارالقضا بھی ہے، اور ان کی سرپرستی میں الحمدللہ ایک بہت بڑا عیدگاہ بھی جس کا تعمیری کام بھی چل رہا ہے۔ یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے جہاں یہ لوگ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قوم و ملت کے مخیر احباب جیسے عبدالکبیر صاحب ہیں، عبدالرشید صاحب ہیں، ان روشن خیال لوگوں کو ساتھ میں لے کر قوم و ملت کے لیے سماجی فلاحی خدمات بھی یہ انجام دے رہے ہیں۔ تمام مساجد کے ذمہ داروں کو ان سے ایک نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہر ادارے میں، ہر مسجد میں ایسے ذمہ دار احباب ہوں جو قوم و ملت کے لیے بھلائی کے کام کریں۔ ہماری نیک خواہشات اس ادارے کے ساتھ ہیں، یہاں کے ذمہ دار احباب کے ساتھ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ ادارہ شہر بنگلور ہی کے اندر نہیں بلکہ ملک کے اندر ایک ممتاز مقام حاصل کرے گا۔ جی، چونکہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی اسکول میں بھی ماں باپ بہت پہلے سے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قرض مانگ کر ہی صحیح، کوشش محنت کر کے لاکھوں روپیہ اسکولوں میں جمع کرتے ہیں فیس کے طور پر، ایڈمیشن کے طور پر۔ وہیں دوسری جانب مدارس کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، ان تک میسیج پہنچایا جاتا ہے کہ یہاں مفت تعلیم دی جائے گی، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی یہاں انتظام کیا جائے گا اور ان کو کتاب بھی مفت میں دی جائے گی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت اور اہمیت نکلتی جا رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مدارس اور مدارس کے جو علوم ہیں اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اگر ہم عظمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس تعلیم کی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، علماء کرام کے مقام کو ہم اور ان کی عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آج ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہر مدرسے کے اندر ایسے طلباء جن کے والدین ان کی فیس کا انتظام کر سکتے ہیں، فیس دے کر اگر پڑھائیں گے، اپنا مال، آپ کا خود کا مال آپ کے بچے پر خرچ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی صلاحیتیں، اس کی استعداد کچھ اور ہوگی اور اس کی تعلیم اور تربیت کا کچھ اور اثر ہوگا۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ماں باپ بھی اپنا مال اپنی اولاد پر خرچ کر کے مدارس میں دینی اور عصری دونوں قسم کی تعلیم پڑھائیں۔ اگر یتیم ہوتا بچہ کیا کرنا ہوگا؟ والد دو بھی نہیں۔ الحمدللہ اگر کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی استطاعت نہیں ہے، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس ادارے کے ذمہ دار احباب نے بھی اس کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا ہے، اور خاص طور سے جو بچے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے مفت کا انتظام بھی کیا ہے۔ اور قوم کے مخیر احباب بھی ہیں۔ قوم کے مخیر احباب اگر آج اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، غلط جگہ غلط رسموں میں اپنے مال کو خرچ نہ کرتے ہوئے، اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قوم و ملت کے بچوں پر اگر اپنے مال کو خرچ کریں گے تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ آئندہ چل کر قوم و ملت کے یہ بچے اچھے سائنسدان بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ قوم کے مخیر احباب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنے مال کو ایسے بچوں کی طرف
ایسے بچوں پر لگائیں جو بچے آئندہ چل کر قوم کا روشن مستقبل بن سکتے ہیں، ملک اور ملت کے حالات کو سنوار سکتے ہیں۔ دنیا کا علم بھی مدرسے کے طلباء پڑھنا، کیا ان کے لیے کوئی مشکلات ہیں یا کوئی آسانیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ منہاج العلوم دارالقضا کی جانب سے دینی اور عصری تعلیم کا سنگم، اس عنوان پر آج کا یہ پروگرام منعقد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کہیں دونوں تعلیم طلباء پر بوجھ تو نہیں بن جائے گی؟ اس کا آسان جواب یہ ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، آج جو بچے جو شارپ ہوئے ہیں، جو چالاک ہیں، اور مدرسے میں 24 گھنٹے کا نظام رہتا ہے، اگر صحیح دونوں تعلیم کی تطبیق دی جائے، جیسا کہ سید عبدالکبیر صاحب فرما رہے ہیں، دونوں کو لے کر چلنے کا ایک نظام بنایا جا رہا ہے، آن لائن تعلیم کی ترتیب بنائی جا رہی ہے، تو دارالاقامہ اور ہاسٹل ریزیڈنشل ادارہ ہونے کی وجہ سے طلباء پر اتنا بوجھ نہیں ہوگا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں دینی تعلیم، عصری تعلیم، اس تقسیم کو مٹا دے کر کوئی ایک نئی اصطلاح ہو، تعلیم تعلیم ہی رہے۔ اور میری ایک سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم عبادت ہے، عصری تعلیم ضرورت ہے۔ آج ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں کی مقامی زبان پر بات کرتے ہیں تو ہمارے آدھے مسئلے ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے مسائل بگڑتے ہیں، مشکلات مزید پیدا ہوتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جو جھاڑ بڑا ہوتا ہے اسے ہوا زیادہ لگتی ہے۔ کام کرنے کے لیے حوصلہ بھی ہونا چاہیے، ہمت بھی ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر توفیق چاہیے۔ ایک اللہ والے مجمع سے کہتے ہیں، ایک وائٹ بورڈ رکھا گیا، ایک پین سے، ایک قلم سے، مارکر سے ایک نقطہ ڈال دیا گیا، تو مجمع سے پوچھتے ہیں وہ اللہ والے سامنے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ نقطہ ہے، ایک دھبا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کیا تمہیں یہ وائٹ بورڈ نظر نہیں آیا؟ تو بات یہ ہوتی ہے، ساری خوبیاں رہتی ہے، کہیں کچھ چوک ہو جائے، کہیں کچھ خطا ہو جائے تو پھر اس کو ہم اچھالتے ہیں۔ اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کام کرنے والے تو لا یخافون لومۃ لائم، کون کیا کہہ رہے ہیں، کون کیا سوچ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا شوا ہے۔ اس مزاج کو لے کر منہاج العلوم کھڑا ہوا ہے۔ مولانا ڈاکٹر شمیم صالح مظاہری دامت برکاتہم کی قیادت میں اور نیاز صاحب کی رہبری میں اور ان کے رفقا کی امداد کے ساتھ، تعاون کے ساتھ منہاج العلوم دارالقضا یہ شہر بنگلور کے لیے ایک اہم فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اب مزید یہاں اس شعبے کا اضافہ ہو رہا ہے کہ طلبہ کہیں محتاج نہ ہو، کسی بھی شعبے میں پریشان نہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں لگتا ہے کہ منہاج العلوم دارالقضا کی جانب سے امام مسجد کو امام قوم بنانے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، کوشش شروع کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب کریم اپنے کلام پاک کے ذریعے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو جس کا قدم ثابت ہو، ثابت قدمی سے جو آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس ادارے جامعہ منہاج العلوم کے پریزیڈنٹ فاؤنڈر جناب نیاز صاحب ہو اور ہمارے جنرل سیکرٹری جامعہ منہاج العلوم کے ڈاکٹر شمیم صالح صاحب ہو، یا یہاں کے ہر تمام انصر صاحب ہو، جتنے بھی ہمارے رفقا ہیں اور ہمارے ڈاکٹر ندیم صاحب ہو اور انور صاحب ہو اور شریف صاحب ہو، یہ تمام مل کر جہاں بھی ہم قدم بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو اور مضبوط کر رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، ہمارے ساتھ
जिस तरह हमारे बार बार तकरीर में हमारे डॉक्टर नयाज साहब ने सदर साहब ने फरमा रहे थे कि हमारे सर जुड़ रहे हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज नए सर और नए उमंग और नए फिक्रों के साथ हमारे साथ दो भाई जनाब कबीर साहब हैं और अब्दुल रशीद साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कौम और मिल्लत की फिक्रें लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा भरपूर ताउन करने का उन्होंने मुसम्मम इरादा किया है और हमारा कदम से कदम मिला रहे हैं। अल्लाह उनके ताउन को, उनकी कोशिशों को, उनकी काविशों को कामयाबी तक पहुंचाए और हमारे इस कौम और मिल्लत की जो फिक्रें लेकर चल रहे हैं हमारी भरपूर ताउन करें और हम तमाम मिलकर इंशाअल्लाह कौम मिल्लत की भरपूर कोशिश करेंगे, कामयाबी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए हर वो काम करते रहेंगे जिसमें कौम मिल्लत का फायदा हो। इंशाअल्लाह यही हमारी दुआ है और हमारी पूरी टीम के लिए यही दुआ है कि आप और जितने भी उलमा आए हुए हैं दूर दूर से, उन तमाम का मैं भी शुक्रगुजार हूँ और हमारे तमाम हमारी कमेटी वालों की तरफ से भी और मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार है कि आप भी हमारे कंधे से कंधा मिलाएं ताकि हम कदम अपना मजबूती से जमाए रखें। जो हमारा रोशन मुस्तकबिल है, इन बच्चों के अहमियत को हम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नूरानी माहौल है, बड़ी नूरानियत है, रूहानियत है यहाँ। इंशाअल्लाह आपके बच्चे पूरी दीनी माहौल में रहते हुए इंशाअल्लाह आपके बच्चे यहाँ देखते आप वहाँ जाए, हम लोग वजू करने चले जाए। इससे पहले आज इससे इंसानियत को फायदा पहुँचे और हमारे कबीर साहब जिनको मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत बड़ा बेड़ा इन्होंने उठाया है कि ऐसे तलबा को, ऐसे उलमा को इंशाअल्लाह कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल के अंदर भी देखेंगे कि वहाँ इंशाअल्लाह दोनों तालीम देंगे और इन्होंने कोशिश की है। और हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे हजरत मौलाना बहुत फ़ाल मुतहर्रिक और मस्जिद बिलाल के खतीब व इमाम और जो स्कूल और मदरसा चलाते हैं उनके मोहतमिद फाउंडर, इनकी शानगुज़ारी आप करेंगे। अब इसके बाद आप तमाम हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि बस पाशा साहब की रइयत में और कौंसलर साहब संसद पाशा साहब के में चलाया जाएगा। तमाम हजरात यही रहेंगे, इंशाल्लाह खाने के भी इंतजाम है और जितने आसमान तक पहुंचाएगा और कबूल भी फरमाएंगे। मैं मौलाना शाकिरुल्लाह साहब की सदारत में नजर जनाब आला जियाद पाशा साहब, अब्दुल रशीद साहब, सैयद अब्दुल रशीद साहब मौलाना के साथ कोशिश करें तो मुलाकात ताज़ी पर चलेंगे। मौलाना 2 दिन की दुआ होगी फिर आप आप ऊपर चले और जितने उलमाए तमाम आए देखिए, जो बच्चों के लिए ऐसी तालीम का इंतजाम किया गया है आप भी देख लें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन अब कहाँ फंस जाता है, ब्लॉकेज की समस्या किसमें आती है, सीधा में आएगी। इस प्रकार के वेसल में ब्लड ब्लॉकेज की समस्या आती है। गलती से भी कट गया, गलती से भी कट गया, प्रेशर पड़ गई, ये ना सिर्फ मोटी ना होकर पतली होती है, क्या पतली, और ये शरीर में गहराई पे नीला है, कसी इससे ब्लड लौट रहा है, अतः लौटते ब्लड में ऑक्सीजन नहीं बल्कि सकता है। कितने के स्पीड पे लौटता है, 80 के स्पीड पे लौटता है। कितने के प्रेशर में लौटता है, 80 के प्रेशर में लौटता है। लेकिन एक बात बताइए, शादी होती है, लेकिन बड़े दिल के साथ माफ कर दीजिए और कहिए कि अल्लाह वो मेरे भाई है। इंसिडेंट पेश होता है और वो आदमी बहुत मजबूत हो जाता है इंशाअल्लाह। हमारे कबीर साहब को बैग चलाने में, ऐसे मिल्लत का काम करने में, तालीम इदारा कायम करने में अगरचे परेशानी होगी, लेकिन ये परेशानी आप ये समझकर आपको कुछ परेशानी नहीं है जितनी परेशानियां हमारे
साहब से, अख्तर पाशा साहब से, सैयद अब्दुल रशीद साहब से, जितने एजुकेशनिस्ट उलमाए कराम हजरात हैं कि अच्छे काम करने में आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये कहकर आप गुजर जाइए कि तुमको जुल्म मुबारक हो, हमें वफा पे होगी। जो आपके साथ जो है, अगर कोई नाजेवा हरकत करे, आपको इत्तेहाम लगाए, आप पे हो सकता है कि हमें हमारी भी कुछ कमी है। इंशाल्लाह हमारे दुश्मन अगर इल्जाम लगाते हैं तो सबसे पहले हम अपने नफ्स को देखेंगे, हमसे भी कुछ गलतियां हो गई होगी, सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हम यही कहेंगे ये हजरात जो कौम के तालीमी मैदान में, फलाही मैदान में अपनी जान माल पैसा लगाकर काम करते हैं पागलों की तरह, उनको हम यही कहेंगे कि आप ये कहिए कि तुमको जुल्म मुबारक हो, हमें वफा पे होगी। तुमको जुल्म मुबारक हो, हमें वफा पे होगी। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। हम मुस्बत पहले पे काम करते रहेंगे तो हमारा काम इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ रामा दवा होगा। आज ये पहले मकतब था, ये इदारा मदरसा हुआ, फिर दारुल खज़ा हुआ, अब आपके सामने इंशाअल्लाह ये कॉलेज बनने जा रहा है। आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल आप लोगों की दुआ रही तो यूनिवर्सिटी तक इंशाअल्लाह कबीर साहब पहुंचाएंगे। और ऐसे बहुत सारे मदारिस को कबीर साहब को उलमा ने जिम्मेदारी की है कि जैसे आप मिनहाज उलूम के बच्चों के लिए आपने तालीम का इंतजाम किया, और भी मदारिस को आप जाए। मैं कहूँगा आप यूपी भी जाए, बिहार भी जाए, महाराष्ट्र भी जाए, वहाँ भी बच्चों को इंशाअल्लाह दुनियावी तालीम से आप मतलब मुज़य्यन फरमाइए। बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ी कामयाबी होगी।